دان ٹوٹتا ہے تو وہ اس وقت تو کچھ نہیں کہتا، جواب نہیں، کیونکہ حالت احرام میں ہے، وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا. لیکن جب حج کے یہ دن ختم ہوتے ہیں تو وہ اپنے قبیلے کے پاس آتا ہے. اس کے قبیلے کے لوگ سینکڑوں کے افراد میں آ کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیں کہ جناب یہ ہمیں انصاف دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غسان کے بادشاہ کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھ، یہ تیرے خلاف مقدمہ لیں. تو کہتا ہے کیا ہوا؟ یہ چھوٹے موٹے لوگ، ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، آپ مجھے اس کے مقابلے میں آپ مجھے تھپڑ ماریں گے یا میرا دان توڑیں گے؟ میں تو ایک بادشاہ ہوں، بادشاہ کا بیٹا ہوں، امیر زادہ ہوں، اور میرے ساتھ ٹکر لوگے تو بدہ پوری ریاست سے ٹکر لوگے. ہمارے ہاں استثناء کا یہ قانون پایا جاتا ہے نا، پاکستان میں بھی، فلاں کو بھی استثناء دے دو، فلاں کو بھی استثناء دے دو، فلاں کو بھی استثناء دے دو، ہر کسی کو استثناء دے دو بھائی. تو پھر غریب آدمی کا کیا قصور ہے؟ وہ جو بیچارہ تندور سے روٹی چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہو، اس کو جیل میں درے مارتے ہو، اور جو پورے ملک کے خزانے کے اوپر ہاتھ صاف کر دے اس کو کہتے ہو کہ ٹھیک ہے استثناء ہے جی. اس کو اللہ کا خوف نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں بھائی، اسلام میں بادشاہ اور ایک عام سپاہی، ایک عام شہری سب برابر ہیں. انصاف، اسلام کی نظر میں، انصاف کی عدالت میں سب برابر ہیں، سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا. کہا پہلے اس کے ساتھ معاملات طے کر لو، اگر طے نہیں کر دے تو پھر تیار ہو جاؤ، پھر تمہارا بھی دان توڑا جائے گا. اس کے ساتھ معاملات طے کر لو، اس کو معافی سے مانگ لو. کہا میں معافی مانگوں؟ میں معافی مانگوں؟ میں تو معافی نہیں مانگتا. اکڑ گیا، نہیں میں نہیں معافی مانگتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر کہا کہ دیکھو اسلام کا معاملہ ایسا نہیں، اسلام کی عدالت میں سب برابر ہیں. کہنے لگا اچھا اس سے بہتر تھا تو پھر میں عیسائی ہو جاؤں، پھر واپس عیسائی ہو جاؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہوگا تو پھر تیرے اوپر دگنا مقدمہ ہوگا، تجھے قتل کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام کو چھوڑ کر جو دوسرا مذہب اختیار کرے وہ مرتد ہے اور اس کو قتل کیا جائے گا. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، اتنی جلدی میری جان چھوٹنے والی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی مجھے کل تک سوچنے کا موقع دیا جائے. اب رات تک سوچنے کا موقع دیا، رات کی تاریکی میں اس نے فائدہ اٹھایا اور وہ بھاگ گیا، اور یہ روم میں چلا گیا. بازنطینی جو سلطنت تھی وہاں پہ جا کے عیسائی مذہب اس نے اختیار کر لیا. لیکن اسلام اتنا جبر کا دین نہیں ہے کہ پیچھے سے سپاہی بھیج کے اس کو پکڑو اور گرفتار کرو اور مارو. تو ایک بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام کی عدالت میں سب برابر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنو مخزوم کی عورت جس نے چوری کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قرآن کی آیت نازل ہو چکی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا چور مرد ہو یا عورت میں ہاتھ کاٹ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا، حد جاری کر دی. اب لوگ آئے حضرت اسامہ بن زید کے پاس، کہنے لگے حضرت زید کے پاس ہے، کہتے زید آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہو اور آپ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹالیں گے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ اللہ کے رسول اونچے خاندان کی عورت ہے، کوئی تھوڑا سا قانون میں ترمیم کر دیں، کوئی جرمانہ ڈال دیں، کوئی پیسہ جیسا لے لیں، خزانہ خالی ہے، IMF سے امداد ہی لے لیں تھوڑی سی، ایک مہینہ ذرا اچھا گزر جائے گا. کیا مدینے کی ریاست کمزور نہیں تھی؟ کیا بڑے حالات اچھے تھے؟ مال بہت زیادہ تھا ان کے پاس اس وقت بھی حالات، لیکن قرضے کسی کا دینا نہیں تھا، لیکن حالات تو اس وقت بھی بڑے سخت تھے، چاہتے تو امداد بھی لے سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے اللہ کی کتاب کے معاملے میں سفارش کرتے ہو، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاں اگر کوئی بڑا چوری کرتا، بڑا جرم کرتا، اس کی سزا اور ہوتی. کوئی غریب آدمی جرم کرتا اس کی سزا اور ہوتی تھی. اسی وجہ سے وہ سابقہ قومیں تباہ ہو گئی ہیں. اور یاد رکھیں اسلام میں کسی کو استثناء نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی، یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دی میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. کون؟ فاطمہ، خاتون جنت فاطمہ. جتنی خواتین ہیں مسلم خواتین قیامت تک آنے والی جو جنت میں جائیں گی، حضرت فاطمہ ان کی سردار ہے. لیکن عدل کا نظام کیسا متعارف اسلام نے کروایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، یہ نہ دیکھتا محمد کی بیٹی ہے.
اسلام تو ایسے عدل کا قائل ہے، اسلام میں عدل ہے۔ تو فرمایا جو حاکم وقت ہے اگر وہ عدل کرے گا تو اللہ کے ہاں اجر پائے گا، قیامت والے دن عرش کا سایہ اس کو ملے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو کیا بچ جائے گا؟ یہ نہیں بھی چلو جی عرش کا سایہ ہی نہ ملے گا، نہیں نہیں، بڑی سخت سزا دی جائے گی قیامت والے دن اس کو۔ ایک عام بندے کو کم سزا دی جائے گی، حاکم وقت کو ڈبل سزا دی جائے گی۔ معافی نہیں ہوگی جب تک 10 بندوں کا بھی حاکم بنا دیا گیا، جب تک کہ ان کے معاملات درست نہیں کرے گا، ان کا حساب نہیں دے پائے گا 10 بندوں کا بھی، اس وقت تک جان نہیں چھوٹنے والی۔ کیوں ڈرتے تھے ائمہ محدثین، ائمہ اربعہ سرکاری عہدے لینے سے؟ کیوں ڈرتے تھے؟ کیوں نائل تھے؟ نہیں، بڑی اہلیت تھی، بڑا اللہ تعالیٰ نے تقویٰ دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ منصور نے کہا قاضی بن جاؤ، چیف جسٹس بن جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ سے ڈر، میں یہ عہدہ نہیں نبھا سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ کہا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، جھوٹا بندہ جج ہو سکتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا شاگردوں نے کہا جی اتنا بڑا عہدہ سرکار کا مل رہا ہے، چیف جسٹس کا۔ کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 بندوں کا بھی جج بنا دیا گیا، گویا کہ الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ جب تک قیامت والے دن میں جواب نہیں دوں گا اس وقت تک تو میں ہل نہیں سکتا۔ میں اپنی زندگی کا جواب نہیں دیتا، میں 10 بندوں کا کیسے جواب دوں گا، پوری رعایا کا کیسے جواب دوں گا؟ تو یہ انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں بھی جہاں پہ بھی زندگی میں موقع ملے یہ مت دیکھیں کہ سامنے کون کھڑا ہے، بیٹا ہے تب، بیٹی ہے تب، بھائی ہے تب، بڑا ہے اپنی جگہ پہ، چھوٹا ہے اپنی جگہ پہ۔ انصاف کی نظر سے دیکھیں، عدل کی نظر سے دیکھیں، عدل کریں۔ حتیٰ کہ اپنی اولاد کے درمیان میں جو عدل نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ مفلوج شدہ ہوگا، فالج زدہ ہوگا، جو اپنی اولاد کے درمیان، یا 2 بیویاں ہیں 2 بیویوں کے درمیان میں عدل نہیں کرتا۔ کہنے کو تو بڑا آسان ہے نا، کہنے جی فلاں کی 2 بیویاں ہیں، جی ہمیں بھی 2 مل جائیں کر لیں، لیکن عدل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم عدل تو نہیں کر سکتے، مشکل ہے اس دور میں عدل کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس قاضی شرح کی عدالت میں آیا، کیسا زبردست فیصلہ دیا قاضی شرح نے۔ کہا کہ جناب یہودی کے پاس زرہ دیکھی، کہا زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے دعویٰ دائر کیا کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی شرح نے کہا کہ آپ جناب لے کے آئیں، گواہ لے کے آئیں۔ کہا میرا بیٹا حسن گواہ ہے۔ قاضی شرح نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں، شریعت میں باپ بیٹے کی، بیٹا باپ کی گواہی نہیں دے سکتا، کوئی اور گواہ لے کے آئیں۔ کہا اور گواہ تو نہیں ہے۔ کہا دیکھ لیں آپ کو مہلت دی جاتی ہے۔ کہا نہیں ہے کوئی گواہ، اور مقدمہ خارج کر دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ انصاف تھا، عدل تھا۔ باہر نکلا، یہودی کہتا جناب والا یہ آپ ہی کی ہے، یہ بھی لیجئے اور مجھے غلام بنائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے، میں آپ کے مذہب سے بہت متاثر ہو گیا ہوں۔ یہ جب ہمارے حکمران تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جن لوگوں نے عدل کے مطابق فیصلے کیے، کسی کو استثناء نہیں دیا۔ یہ آپ کا قانون کہتا ہے جناب صدر مملکت کو استثناء ہے جی، اب تو خیر ماشاءاللہ ساری زندگی کے لیے انہوں نے استثناء دے دیا ہے۔ بھئی زندگی کے لیے دے دو، لیکن قبر کا استثناء تو نہیں دے سکتے۔ وہاں پہ تو حساب دینا پڑے گا، قیامت والے دن تو حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دینا پڑے گا، بڑا سخت حساب کتاب ہوگا۔ تو فرمایا دوسرا، یہ تو پہلا آدمی ہو گیا، فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے، وہ نوجوان جس نے نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ آج کا نوجوان داڑھی نہیں رکھتا، کیوں؟ لوگ کہیں کہ بابا جی آگے۔ آج کا نوجوان مسجد کی طرف نہیں آتا، پوچھو کیوں؟ کہتا ابھی بہت عمر پڑی ہے جی، کر لیں گے سجدے پہ، سجدے ہی کرنے ہیں، لیکن بڑھاپے میں نمازی تو بن جاتا ہے لیکن سجدہ کرنے کی توفیق کسی کسی کو ہوتی ہے۔ بہت سارے یہاں پہ بزرگ ہیں جو بیچارے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، نوجوانوں خاص کر آپ لوگوں کے، اگر آپ کو کوئی تانے دیتا رہے، کہتا رہے وچ جوانی کار عبادت شیوا ہے پیغمبری، ہاں جی یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا شیوا ہے۔
کہ نوجوانی کے اندر بھی عبادت کرتے نظر آتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بچپن میں بھی اور جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے نوجوان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام میں آنکھیں کھولی ہیں۔ آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی اسلام میں گزری ہے۔ آپ تو اگر جوانی میں آپ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین کی سیرت پہ چل رہے ہو۔ آپ ان عظیم شہزادوں کی سیرت پہ چل رہے ہو جو جنت کے وارث ہیں، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیوں گھبرا جاتے ہو؟ نوجوانوں کو تو چاہیے صف اول کے نمازی ہوں۔ ٹھیک ہے، بزرگوں کو بھی آپ موقع دیں، بزرگ بھی پہلی صاحب میں ہوں، لیکن نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھے بھائی دین کے کام کے لیے۔ کیوں آپ پیچھے رہتے ہو؟ دینی پروگرام ہو، آپ کو آگے آنا چاہیے۔ خدمت خلق ہو، آپ کو آگے آنا چاہیے۔ محلے میں کہیں فوتگی ہو جاتی، خدمت کے لیے آپ کو آگے آنا چاہیے۔ ختم نبوت کی تحریک ہو، آپ کو آگے آنا چاہیے۔ محلے کی صفائی کا معاملہ ہو، امن و امن کا معاملہ ہو، آپ کو آگے آنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو ہر خیر کے کام میں نوجوان کو آگے آنا چاہیے۔ اب سنت رسول کے مطابق زندگی بسر کرے، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ بہت ہی خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو دنیا میں ایسی زندگی بسر کرتے۔ تیسرا آدمی وہ ہے کہ فرمایا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ مسجد کے اندر ہی ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے، نہیں، ایسے نظام بھی نہیں چلتا۔ گھر کا نظام ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، کاروبار ہے، معاملات ہیں، اس نے سب کچھ دیکھنا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا مسجد کے ساتھ دل ایسے معلق رہتا ہے کہ ایک نماز پڑھی دوسری نماز کی فکر ہے۔ اور اس میں بھی معذرت کے ساتھ غصہ نہ کرنا، میں آپ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، اس میں بھی سب سے صف اول پہ علماء کرام ہیں، مسجد کے امام اور خطیب اور مسجد کے مؤذن، اس میں آپ سے وہ آگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں بھی ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے بھی جا کے مسجد میں نے کھولنی ہے، میں نے اذان دینی ہے، میں نے دروازہ کھولنا ہے۔ نمازی کھڑے رہیں گے، نمازی انتظار کرتے رہیں گے، نمازی پریشان ہوں گے۔ اور اگر کہیں وہ لیٹ ہو جائے تو غصہ نہ کیا کریں، اس کے اوپر چلایا نہ کریں، آخر وہ بھی انسان ہے بیچارہ، کہیں کسی مصروفیت کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، لیکن اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے۔ ہم کہیں بھی ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، ہمیں ایک ہی فکر کھائی جاتی ہے۔ گھر بھی جاتے ہیں نا چھٹی بھی، تو وہاں پہ بھی ایک ہی فکر کھائی جاتی ہے، بھی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی، مسجد کھلی کہ نہیں کھلی، جماعت ٹائم پہ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ وہ علیحدہ بات ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں مولوی صاحب کو تو مسجد کی فکر ہی نہیں ہے جی، پتہ نہیں کدھر پھرتے رہتے ہیں۔ کہنے کو کہنے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں، مسجد کی فکر، نماز کی فکر۔ اچھا، صرف مسجد کی یہ فکر نہیں کہ نماز پڑھنی ہے، مسجد کی دیگر فکر بھی ہے کہ بھی مسجد کی لائٹیں میں نے صاف رکھنی ہے، میں نے ٹھیک رکھنی ہے، مسجد کے پنکھے میں نے صاف کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ادھر ایک فیصل ہے، کئی سارے لوگ اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ یہ بیچارہ سال میں ایک مرتبہ پورے 10-12 دن لگا کے سارے پنکھے بالکل مسجد کے للہ فلہ صاف کرتا ہے، اور سارے شیشے اس کو جو سیڑھی لگا کے صاف کرتا ہے، کوئی اس کو لالے نہیں۔ پھر بھی لوگ اس کے ساتھ لڑائی کرتے رہے، لوگ لڑائی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو مسجد کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، ایک ہی فکر ہے کہ یار یہ مسجد کے نمازیوں کو سہولت مل جائے، یار اے سی خراب ہوا فوراً ٹھیک کروا دیا، یہ پنکھا خراب ہوا ٹھیک کروا دیا، اسپیکر خراب ہوا ٹھیک کروا دیا، گیزر کیوں نہیں چل رہا جی گیزر چلا دو ٹھیک کرا دو، اچھا مکسر لگوا دیے گیزر کے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے جو لوگ یہ اخراجات برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ مسجد کے نمازیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت ملے اور مسجد کے نمازی سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو یہ بھی دل مسجد میں لگا ہوا ہے، وہ خود مسجد میں بسا اوقات نہیں پہنچ سکتے کاروبار کی وجہ سے، لیکن دل ان کا مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کی نمازیوں کی فکر ہے۔ یہ چل رہا ہے، مفت میں تو نہیں چل رہا، نہیں آپ کے سامنے چل رہا ہے، آخر اس کے بھی تو اخراجات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ بھی مسجد میں اگر ٹائم پہ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ ان لوگوں میں شامل کرے گا۔
آپ کو فکر ہوتی ہے بھئی میں نے مسجد میں جانا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے جمعہ ادا کرنا ہے، میں کہیں میری جماعت نہ رہ جائے، میرا کہیں درس نہ رہ جائے، کہیں میری تکبیر اولیٰ نہ رہ جائے. آپ بھی ان لوگوں میں انشاءاللہ شامل ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو، میری امت کے لوگوں کو اگر پہلی صف کا اور اذان دینے کا ثواب معلوم ہو جائے تو فرمایا آپس میں قرآن دادی کریں. کہیں جناب میں نے ادھر بیٹھنا ہے، دوسرا کہے بھئی ادھر میں نے بیٹھنا ہے پہلی صف میں، اللہ کے بندے ٹھیک ہے، اور ہم پیچھے رہتے ہیں. اکثر لوگوں کی طرح ہوتی ہے جمعے پہ بھی وہ باہر ہی کہتے ہیں، باہر روڈ پہ جدھر سے مارکیٹ انٹر ہوئے کہتے ہیں وہیں پہ جگہ مل جاتی ہے نا تو بہتر تھا. بھی اللہ کے بندے آپ آگے آئیں، پہلی صفوں میں، اگلی صفوں میں، جتنا آپ آگے آ سکتے ہیں آگے پہنچیں. اس کے لیے کہ آپ کو ٹائم پہ آنا پڑے گا، آپ جلدی آئیں تو تبھی آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے نا. یہ پیکیج ہر کسی کو تو میسر نہیں ہو سکتا نا جی، کسی خوش نصیب کو ہوگا جو اس میں زیادہ محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر، جب بھی موت دے ایمان کی حالت میں شہادت کی موت دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.